مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم عزت بزرگ اور دوستوں اور سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کے بے حد فضل کرم احسان شکر جس رب ذوالجلال نے ہم سب کو اس پرفتن دور کے اندر، اس کے گزرے دور کے اندر اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائی۔ اللہ سے دعا کرے اللہ ہماری حاضری کو بے حد قبول فرمائے، ہمارے لیے دنیا کے اندر ہدایت کا اور آخرت کے اندر نجات کا، بخشش کا، مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ محترم حضرات، اللہ رب العزت کے فضل کرم سے اور آپ حضرات کی دعاؤں سے گزشتہ جمعہ کو میں نے آپ کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتحانات کے بارے میں عرض کیا تھا، اور میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر 4 بڑے بڑے امتحانات ڈالے۔ ارشاد ہے: وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ جب اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چند باتوں کے اندر آزمایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو کر گزرے، یعنی اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر چند آزمائشیں ڈالی، چند پرچے ڈالے، 4 بڑے بڑے امتحانات دیے۔ تو ہم نے اس بات کے اوپر غور و فکر کرنی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر پہلی آزمائش، دوسری آزمائش، تیسری آزمائش اور چوتھی آزمائش امت مسلمہ کو کیا سبق دیتی ہے، کیا درس دیتی ہے۔ تو میں نے آپ کے سامنے 2 امتحانوں کا تذکرہ کیا تھا۔ پہلا امتحان یہ تھا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے جب حکم ہوا کہ آپ آگ کے اندر چلے جائیں تو ابراہیم علیہ السلام نے اس امتحان کو بھی پورا کیا۔ دوسرا حکم یہ تھا، دوسرا امتحان یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی جو ہے حضرت ہاجرہ، ان کی گود خالی تھی، یعنی بے اولاد تھے، اولاد نہیں تھی۔ تو بڑھاپے کی عمر تک حضرت ابراہیم علیہ السلام مانگتے رہے اور مانگنے کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا کیے۔ تو 2 امتحان ہوئے۔ دوسرے کے اندر بھی پھر حکم ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام آپ اپنی بیوی کو، اپنے پیارے بیٹے کو لے جاؤ اور فلاں ویران جگہ پر چھوڑ کر آ جاؤ۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس امتحان کو بھی پورا کیا، یعنی پہلے امتحان کے اندر بھی ابراہیم علیہ السلام کو 100/100 مارکس آئے ہیں، نمبر آئے ہیں۔ دوسرے امتحان کے اندر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 100/100 نمبر آئے۔ تیسرا امتحان اس کو عرض کریں گے۔ تیسرا امتحان یہ تھا کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام تھوڑے بڑے ہو گئے، چلنے پھرنے لگے، تو اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب کے ذریعے سے یہ حکم دیا۔ کیا حکم دیا؟ کہ آپ اپنے اکلوتے بیٹے حضرت اسماعیل کے گلے کے اوپر چھری چلاؤ۔ کیا حکم دیا، کیا فرمایا اللہ رب العزت نے؟ قرآن مجید کے اندر سارا موجود ہے۔ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ۔ ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھتے ہیں کہ حکم ہوتا ہے کہ اپنے بیٹے کے گلے کے اوپر چھری چلاؤ، یعنی اس کو ہماری راہ کے اندر ذبح کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل سے کہا: اب باپ کون ہے؟ باپ بھی نبی ہے۔ بیٹا کون ہے؟ بیٹا بھی کیا ہے جی؟ نبی ہے۔ تو باپ نے بیٹے سے کہا: بیٹے میں نے خواب کے اندر دیکھا میں چھری سے تمہارے گلے کو کاٹ رہا ہوں، یعنی تمہیں اللہ کے راستے کے اندر ذبح کر رہا ہوں۔ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ، بیٹے تمہاری کیا رائے ہے، تمہاری کیا مرضی ہے، تمہیں ذبح کروں یا نہ کروں، تمہارا گلا کاٹوں یا نہ کاٹوں، تمہیں اللہ کے راستے کے اندر قربان کروں یا نہ کروں۔
آپ کی رائے کیا ہے؟ تو جواب دیا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، آپ مجھے ذبح کریں گے، میں دنیا سے دور ہو جاؤں گا، آخرت میری بچ جائے گی۔ دنیا بہتر ہے یا آخرت؟ کیا بہتر ہے جی؟ آخرت۔ تو دنیا بہتر ہے، دنیا سے میں دور ہو جاؤں گا، آخرت مجھے مل جائے گی، اور اس حال میں ملے گی کہ میرا رب مجھ سے راضی ہوگا، تو مجھے دنیا سے بہتر ہے آخرت مل جائے گی۔ آپ کہتے ہیں آپ مجھے، جب حضرت ابراہیم نے کہا کہ کیا رائے ہے، میں تمہیں ذبح کروں یا نہ کروں، تو اسماعیل علیہ السلام نے فوراً جواب دیا کہ جلدی کرو، ذبح کر دو مجھے اللہ کے راستے کے اندر۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ اسماعیل علیہ السلام کو شاید میری بات سمجھ نہیں آئی کہ میں نے کیا کہا۔ پھر فرمایا بیٹے تمہیں خبر ہے میں کیا کہتا ہوں؟ کہا ابا جان خبر ہے، آپ کہتے ہیں میں تمہیں ذبح کروں گا، دنیا سے دور ہو جاؤں گا، آخرت مجھے مل جائے گی، تو دنیا سے آخرت بہتر ہے۔ آپ کہتے ہیں میں تمہیں ذبح کروں گا، آپ سے دور ہو جاؤں گا، اللہ مجھے مل جائے گا، تو اللہ آپ سے بہتر ہے، جلدی کرے، اللہ کے حکم کے اندر دیر نہ ہو جائے۔ فرمایا ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، آپ جلدی کریں، اللہ کے حکم کے اندر تاخیر نہ ہو جائے۔ ایسی اولاد اور ایسا باپ، خواب کے اندر حکم ہوا، سپنے کے اندر اللہ نے کہا بیٹے کے گلے کے اوپر چھری چلاؤ، باپ کھڑا ہو جاتا ہے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے، پختہ ارادہ لے کر کھڑا ہو جاتا ہے، اور خواب ہی بیٹے سے عرض کرتا ہے کہ خواب کے اندر مجھے حکم ہوا ہے، میں خواب دیکھتا ہوں کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو بیٹا فوراً تیار ہو جاتا ہے کہ آپ مجھے اللہ کے راستے کے اندر ذبح کریں، اس لیے کہ نبی کا خواب اللہ کا حکم ہوتا ہے اور وحی ہوتی ہے۔ تو اسماعیل کی ایک جان کیا کروڑوں جانیں اللہ رب العزت کے حکم کے اوپر قربان۔ آج کی اولاد پیر کو پانی پیانے تک تیار نہیں، آج کی اولاد باپ کو حال پوچھنے پر تیار نہیں، آج کی اولاد باپ کو وقت دینے پر تیار نہیں، بیٹا گھر آیا کب آیا اور کب فون کے اوپر لگا رہا، کب وہاں سویا، کب اٹھا، کب کہاں چلا گیا، باپ کو کوئی خبر نہیں ہے۔ باپ تڑپتا رہتا ہے، اس چیز کا خیال رکھ کے بیٹھا رہتا ہے کہ بیٹا کب میرے پاس بیٹھے، مجھ سے دو چار باتیں پیار محبت کی کرے، بیٹا چہرے کی، اس کو باپ اپنے بیٹے کے چہرہ دیکھنے کے لیے ترستا رہتا ہے، لیکن بیٹا باپ کو وقت نہیں دیتا۔ جب باپ گزر جاتا ہے تو پھر خیال آتا ہے میرا باپ ہوتا تو میں اس کے پاس بیٹھتا، اس سے چند باتیں کرتا، کچھ اس کی سنتا، کچھ اپنی سناتا، پھر اس کو سنانے کے لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں قبرستان کا رخ کرنا پڑے گا، پھر آ کر ادھر سے تو سنائے گا، وہاں سے سننے کے لیے کچھ نہیں ملے گا۔ وہاں صرف باپ نے حکم سنایا خواب کے ذریعے سے جو اللہ نے دیا تھا، بیٹا فوراً تیار ہو گیا۔ یہ تربیت تھی بیٹے کی، یہ اولاد کی تربیت ہی ایسی تھی کہ خواب جو تھا اس کو اللہ کا حکم سمجھ کر جان دینے کے لیے بیٹا تیار ہو گیا۔ ہم اولاد کی تربیت نہیں کرتے، اولاد کو قرآن کی تعلیم سے آراستہ نہیں کراتے، احادیث نہیں سکھاتے، جس وجہ سے ہمیں پوری زندگی دوسروں کو گلے دیتے دیتے گزر جاتی ہے۔ مارا گدرا ماری نہیں سنتا، میاں سنا کس طرح؟ تو ہم نے اس کی تربیت ہی ویسی نہیں کی کہ وہ تمہاری مان کر چلے۔ کبھی آپ نے سنا، کبھی پوری دنیا کے اندر سنا باپ نے یہ شکایت دی ہو کہ میرا بیٹا عالم دین ہے لیکن میری نہیں سنتا؟ نہیں سنا ہوگا آج تک، اور انشاءاللہ میں میرے رسول سے کہتا ہوں سنو گے بھی نہیں، اس لیے کہ اس عالم دین کو اللہ نے علم کی دولت سے نوازا ہوتا ہے، اس کو یہ سمجھ ہوتی ہے میرے ماں میرے باپ کا میرے اوپر کیا حق ہے۔ کبھی آپ نے سنا کسی عالم دین نے ماں باپ کو گھر سے نکالا؟ نہیں سنا، اور انشاءاللہ سنو گے بھی نہیں کہ اللہ نے اس کو سمجھ بھی ہوتی ہے، اس کو یہ معلوم ہوتا ہے میرے ماں باپ کے میرے اوپر کیا حقوق ہیں۔ اس میں کمی کوتاہی تو ہماری ہے کہ ہم نے اس کی تربیت ہی نہیں کی، قرآن کی تعلیم نہیں دلائی، حدیث کی تعلیم نہیں دلائی، تو آج گلے شکوے بھی کرنے چھوڑ دیں۔ غلطی ہماری ہی ہے، قصوروار ہم ہی ہیں، مجرم ہم ہی ہیں، اور جواب دہ بھی ہم سے ہوگی قیامت کے دن۔ تم نے اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم سے آراستہ کیوں نہیں کرایا؟ ہمیں فکر نہیں ہے اس چیز کی۔
خیال ہی نہیں ہے کہ بچہ قرآن سے دور ہے. یہاں درسگاہ چلتا تھا، کسی وجہ سے ہم نے چھوڑ دیا. واللہ ایک باپ نے بھی آ کر نہیں کہا کہ درسگاہ کیوں چھوڑا آپ نے، ہمارے بچے تباہ ہو جائیں گے. کسی نے نہیں کہا. ایک دو صاحب تھے جن کو فکر تھی، باقی کسی نے ہم نے نہیں پوچھا وجہ کیا ہوئی، کیوں چھوڑ دیا گیا. ہمارے بچے قرآن سے دور ہو جائیں گے، ہمیں ٹس سے ماس نہیں ہے، جس کی وجہ سے اولاد ہماری نافرمان ہے. خیر فرمایا اسماعیل علیہ السلام نے ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صابرین میں سے پاؤ گے، صبر کرنے والا پاؤ گے. اللہ نے جو حکم آپ کو دیا ہے آپ وہ کر گزرو. فلما اسلم وتلہ للجبین، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جبینوں کے بعد زمین کے اوپر لٹایا اور اس کے بعد گلے کے اوپر چھری چلانے لگے. ادھر شیطان نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام خواب کو اللہ کا حکم سمجھ کر پورا کر رہے ہیں. آ کر وسوسے ڈالے، کہا ابراہیم بڑھاپے کی عمر کے اندر پہنچ کر اللہ نے اولاد دی ہے اور وہ بھی ایک ہی بیٹا ہے، یہ کیا ظلم کر رہے ہو، بیٹے کو آپ ذبح کر رہے ہو، بیٹے کی جان چلی جائے گی. خواب ہی تمہیں آیا ہے، اللہ نے کون سا اصل میں حکم دیا ہے؟ فرمایا اٹھا کر کنکریاں ماری، خواب ہی اللہ کا حکم ہوا کرتا ہے، نبی کا خواب، اور وہ وہی ہوا کرتی ہے. وہاں سے مایوس ہو کر بھاگا، دوڑتا دوڑتا پہنچ گیا حضرت ہاجرہ کے پاس. ہاجرہ تمہیں خبر ہے تم نے اپنے بیٹے کو تیار کر کے کہاں بھیجا ہے؟ فرمایا اس کا باپ اس کو کہیں سیر کرانے لے گیا. کہا نہ سیر کرانے نہیں، ذبح کرانے لے گیا ہے. ہاجرہ نے پوچھا سلام ہو ایسی ماؤں پر. حضرت ہاجرہ نے پوچھا وہ اس کو کیوں ذبح کریں گے؟ شیطان نے کہا ابراہیم کہتے ہیں کہ مجھے خواب کے اندر اللہ کا حکم ہوا ہے تو وہ ذبح کر رہے، اس کو اس لیے ذبح کر رہے ہیں، اس لیے ذبح کرنے لے گئے ہیں. فرمایا پھر تو مجھ سے غلطی ہوگی، مجھے ساتھ جانا چاہیے تھا، اس کے پاؤں اس کے ہاتھ پکڑنے چاہیے تھے تاکہ میرا شوہر اللہ کا حکم پورا کرنے کے اندر جلدی کرے، حکم پورا ہو جائے، تاخیر نہ ہو. آج کی اولاد بیٹے کو 3 دن کے لیے جماعت کے اندر بیچنے کے لیے تیار نہیں. آج کی ماں بچے کو حالات کچھ خراب ہیں، اس حالات خراب ہونے کی وجہ سے مسجد کا رخ کرنے کے لیے تیار نہیں بیچتی. یہ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ امن عطا فرمائے. ملکوں کے اندر پہلے جب ہفتہ 1-2 ہفتے پہلے حالات خراب ہوئے تھے، ماں باپ بیٹوں کو مسجد کا رخ نہیں کرنے دیتے تھے، روک دیتے تھے. حالات خراب ہے. میاں ایک ہی تو در ہے جس کی طرف ہم آئیں گے تو مسائل کا حل نکلے گا. کسی کو خیال ہوا اس وقت کہ ہماری ہو سکتا ہے اگر ہم نہ گئے تو ہماری مسجد کا دروازہ بند رہے، ہو سکتا ہے ہم بھی نہ گئے تو مسجد کے اندر اذان ہی نہ ہو سکتا ہے میں اپنی ذات سے نہ گیا تو مسجد کے اندر جماعت ہی نہ ہو. کسی کو خیال ہی نہیں آیا. اگر کوئی آنا چاہتا تھا گھر والے روک دیتے تھے، حالات خراب ہے نہ جاؤ. ایک ہی تو در ہے، ایک ہی تو امید ہے جس کی طرف آئیں گے تو تمام مسائل کا حل ہوگا. مسائل کا حل کرنے والا کون ہے جی؟ اللہ. اسی کا در ہم نے چھوڑ دیا تو مسائل کیسے حل ہوں گے؟ خیر حضرت ہاجرہ فرماتی ہیں پھر تو مجھ سے غلطی ہوگی، مجھے ساتھ جانا چاہیے تھا، ان کی مدد کرنی چاہیے تھی تاکہ میرا شوہر اللہ کا حکم فوراً پورا کر دیتا اور ہم تینوں کامیاب ہو جاتے اللہ کے اس بھیجے ہوئے امتحان کے اندر. وہاں سے شیطان مایوس ہو کر پلٹا چلا گیا. شیطان مایوس ہو کر ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں چھری ہے، اوپر نبی ہے نیچے بھی نبی ہے، ذبح کرنے لگے. اسماعیل نے کہا ابا جان آپ مجھے منہ کے بل لٹا دو اور آنکھوں کے اوپر پٹی باندھ لو، ایسا نہ ہو میری محبت کے اندر آ کر آپ اللہ کا حکم ترک کر دیں، اللہ ہم سے ناراض ہو جائے. اوپر نبی ہے، درمیان میں چھری ہے، نیچے بھی نبی ہے. ابراہیم علیہ السلام پورا زور لگا کر چھری چلاتے ہیں، گلے کے اوپر چھری نہیں چل رہی اور پھر چھری سے کہتے ہیں چھری تو پوری زندگی کاٹتی آئی، آج میرا امتحان تھا، آج میرا پیپر تھا، آج میری آزمائش تھی، آج تو کاٹ نہیں رہی. چھری کو اللہ نے جب زبان دی تو چھری نے کہا خلیل آپ کی سنو یا جلیل یعنی اللہ کی سنو. آپ ایک مرتبہ کہتے ہیں کہتو، اللہ 70 مرتبہ کہتا ہے، کہہ رہا ہے کہ مت کر. اب چھری کس کے تابع ہے جی؟ اللہ کی.
دنیا کی کائنات کی ہر چیز اللہ رب العزت کے تابع ہے. پوری دنیا کے اوپر اللہ رب العزت کی حکومت ہے. پوری کائنات کا مالک تنہا اللہ رب العزت ہے. چھری نے کہا مجھے اللہ کی طرف سے اجازت ہے نہیں کاٹنا، میں آپ کی سنوں یا اس کی سنوں. خیر ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں کے اوپر پٹی باندھی ہوئی ہے، نیچے بیٹا لیٹا ہوا ہے اور چھری وہ چلا رہے ہیں. پھر بیٹا یہ بھی کہتا ہے ابا جان آپ رسی سے میرے ہاتھ پاؤں باندھ لو، آنکھوں کے اوپر پٹی باندھ لو، ایسا نہ ہو میں تڑپوں پھر خون نکلے اور اس کے بعد آپ اللہ کا حکم جو ہے وہ پورا نہ کرے، اللہ ہم سے ناراض ہو جائے. اگر بزرگوں پوری امت مسلمہ کو یہی فکر رہے نا اور یہی خیال رہے ہمیشہ زندگی کے ہر موڑ پر کہ میں یہ کام نہ کروں، اس کام کو کرنے کے بعد میرا اللہ، میرا خالق، میرا مالک، ان مخلوقات کو پیدا کرنے والا مجھ سے ناراض ہو جائے گا، پھر تو حالات بدل جائے، زندگیاں بدل جائے، دنیا ہمارے لیے جنت بن جائے. آج کا مسلمان دین کے مطابق نہیں چلنا چاہتا، دین کو اپنی مرضی کے مطابق چلنا چاہتا ہے. آج بولنے والے کی بات وہی ایکسپٹ کی جاتی ہے، وہی قبول کی جاتی ہے جو اس کی مرضی کے مطابق کی جائے. ہم نے دین کو صرف منبر محراب تک ہی محفوظ رکھ لیا، مسجد کے دروازے سے باہر لے کر ہم جانے کے لیے تیار نہیں ہیں. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ جب اس کے باندھے ہیں، پاؤں باندھے ہیں، آنکھوں کے اوپر پٹی ہے اور چھری چلا رہے ہیں. اللہ رب العزت نے جب دیکھا ابراہیم اس وقت جلال کے اندر ہے، اسماعیل کے گلے کے اوپر چھری چلا رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی یاد دے کر اللہ رب العزت نے جبریل سے کہا جبریل فوراً جاؤ جنت کے اندر، وہاں سے دمبا لے کر جاؤ، اسماعیل کی جگہ رکھو. اس وقت میرا خلیل جو ہے جلال کے اندر ہے، اگر آپ کے وہاں سے دمبا لے کر جانے اور ابراہیم کی جگہ پر اسماعیل کی جگہ پر چھوڑنے میں تاخیر ہو جاتی ہے، اگر اس وقت اسماعیل کا بال بھی کٹ جاتا ہے، پھر پوری زندگی عید الاضحیٰ کے موقع پر باپ نے اپنے بیٹے کی قربانی دے دی ہے. جبریل آنے والی امت، آنے والے میرے بندے جس کے اوپر قربانی واجب ہوگی وہ بکرا ذبح نہیں کرے گا، وہ بکرا ذبح نہیں کرے گی، اور پھر بیٹے کے گلے کے اوپر چھری کیسے چلائے گی؟ اس لیے جلدی جاؤ جنت سے دمبا لے کر جاؤ، اسماعیل کی جگہ چھوڑو. جبریل نے فوراً وہاں سے دمبا لیا، اسماعیل کی جگہ چھوڑا، اسماعیل کو وہاں سے سائیڈ کیا. جب ابراہیم نے چھری چلائی تو دمبے کی گردن کے اوپر چڑھی. اس کے بعد دیکھا جب ابراہیم علیہ السلام نے امتحان پورا کیا، فرمایا قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنين. ایسے ہی ہم اپنے نیک بندوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں. ہم نے آپ کے اوپر جو آزمائشیں ڈالی آپ نے پوری کی. تو ابراہیم علیہ السلام کا یہ تیسرا امتحان تھا. اس امتحان کے اندر بھی ابراہیم علیہ السلام اعلیٰ نمبروں سے پاس ہوئے. چوتھا امتحان ایک تھا، وہ یہ تھا ابراہیم آپ بھی اور اسماعیل دونوں جاؤ میرے گھر کو یعنی کعبۃ اللہ کو تعمیر کرو. ابراہیم علیہ السلام گئے. قرآن کہتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. ابراہیم علیہ السلام کعبہ کی دیواروں کو تعمیر کر رہے ہیں، بنا رہے ہیں کعبۃ اللہ کو. ابراہیم علیہ السلام اینٹیں لگا رہے ہیں، اسماعیل اینٹیں اٹھا کر دے رہے ہیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یا اللہ ہم نے جو یہ کام کیا ہے، جو آپ کا حکم پورا کیا ہے، اس کو اپنی بارگاہ الہی کے اندر قبول اور منظور فرما. تو اللہ رب العزت کی طرف سے جواب آیا کہ ابراہیم ہم نے آپ کو 4 امتحان ڈالے، 4 بڑی بڑی آزمائشیں ڈالی. ایک ہوا امتحان دینے والا طالب علم کہے کہ پیپر بڑا مشکل تھا، پیپر بڑا ٹف تھا. ایک ہوا کہ جس نے پیپر ڈالے وہ خود کہے ان ھذا لہو البلاغ المبین، کہ یہ بہت بڑا امتحان تھا. ایک ہوا کہ ممتحن خود کہے کہ بڑا امتحان تھا. خیر ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا ابراہیم ہم نے آپ کو جو حکم دیا آپ نے اس کو پورا کیا، اب آپ ہم سے جو مرضی ہے مانگو ہم آپ کو عطا کریں گے. ابراہیم علیہ السلام نے 4 امتحان کو پاس کرنے کے بعد اللہ رب العزت سے جو گولڈ میڈل مانگا وہ بڑا نرالا تھا، جو تحفہ مانگا وہ بڑا بے مثال تھا. کیا فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے؟ نہ پیسہ مانگا، نہ سونا مانگا، نہ چاندی مانگی، نہ دنیا کی کوئی اور چیز مانگی، بلکہ ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کو تعمیر کرنے کے بعد اسی کے سائے کے اندر کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھائے. بیٹا اسماعیل آمین کہہ رہا ہے. باپ نے کہا ربنا وابعث فیہم رسولا.
یا اللہ آپ نے جو آخر الزمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث فرمانے ہیں وہ میری اولاد میں سے پیدا فرما دے۔ 4 امتحانوں کی کامیابی کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے جو مانگا وہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانگا کہ یا اللہ آپ نے جو نبی مبعوث کرنا ہے جو دنیا کے اندر بھیج رہا ہے آخری زمانے کا نبی وہ میری اولاد میں سے فرما دے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ تو بزرگوں میں بات کو ختم کروں گا، وقت ہو چکا ہے۔ عرض کرنے کا مقصد اور خدا یہ ہے بزرگوں کہ یہ ہر عید الاضحیٰ کے موقع پر سال کے شروع میں محرم میں بھی قربانی ہے اور سال کے آخر میں بھی قربانی ہے۔ بزرگوں نبیوں کے واقعات کوئی قصے کہانیاں نہیں ہے اور کوئی رسمی بات نہیں ہے کہ ہمیشہ پیش کی جائے، بلکہ ہر نبی کا اسوہ حسنہ، ہر صحابی کی زندگی، ہر صحابی کا واقعہ ہمیں کچھ درس دیتا ہے، کچھ سبق دیتا ہے۔ ہم نے جو وہ سبق دے رہا ہے، جو درس دے رہا ہے، اسی کے مطابق ہم نے زندگی گزارنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو بزرگوں کل عید الاضحیٰ کے موقع پر انشاءاللہ العزیز قربانی کی کیا کیا فضائل ہیں، کیا کیا فضیلتیں ہیں اور قربانی نہ کرنے والوں کے لیے کیا کیا وعیدات کی شریعت اسلامیہ کے اندر آئی ہیں، انشاءاللہ ان کو آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ وقت ہو چکا ہے، آپ سے کل کے لیے اجازت چاہیں گے، زندگی رہی تو انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ آپ سے گزارش کی جاتی ہے جس کے اوپر قربانی واجب ہے ابھی تک اس نے جانور کا بندوبست نہیں کیا، ایک دن آدھا دن باقی ہے، وہ جلدی سے اس کا بندوبست کر لیں۔ ایک اور جو میں آخری بات کہوں گا وہ یہ کہ ہمارے یہاں معاشرے کے اندر بلکہ ہر جگہ یہی بات ہوگی، لوگ کہتے ہیں ہماری غلط ہو جائے، لوگ کہتے ہیں میں نے 7 قربانیاں دے دی اب مجھے قربانی نہیں کرنی۔ یہ غلط فہمی ہے۔ جب تک وہ صاحب استطاعت ہے، جب تک بندہ یا وہ بندی صاحب نصاب ہے، تب تک اس نے قربانی ساری زندگی دیتے رہنا ہے۔ یہ غلط فلسفہ ہے، یہ شیطان کی پڑھائی ہوئی پٹی ہے کہ آپ نے 7 دے دی اب نہیں دینی۔ تو بزرگوں جب تک بندہ یا بندی صاحب نصاب ہے تب تک اس نے قربانی دینی ہے۔ تو قربانی کی کیا کیا فضائل ہیں، کیا کیا وعیدیں ہیں، نہ کرنے پر ان ساری چیزوں کو انشاءاللہ العزیز کل عید الاضحیٰ کے موقع پر آپ کی خدمت کے اندر عرض کریں گے۔ تو نماز عید کا جو ٹائم ہے وہ 7:30 بجے ہے، 7:30 بجے انشاءاللہ ہم نماز عید کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ آپ سے گزارش کی جاتی ہے وقت کی پابندی فرمائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کہا کہ اللہ پاک قبول فرمائے، ہم سب کچھ چند باتوں کے اوپر عمل